اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی نسبت سے جوڑا ہے اپنے بولوں کو سننے اور بولنے کے لیے۔ آج انشاءاللہ ہم جس عنوان پر بات کرنے والے ہیں وہ سلیقہ مندی ہے، اور سلیقہ مندی جو ہے وہ ایک عورت کے لیے بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ ایک اہم کیا کہنا چاہیے، ایک عورت کے اندر اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ عورت ہی نہیں، یعنی عورت ہی نہیں سے مراد یعنی پھر اس عورت کے اندر کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے۔ ایک عورت کے اندر سلیقہ مندی، ہنر کھانا بنانے کا، گھر کو مینیج کرنے کا ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی عنوان پر بات کریں گے، سلیقہ مندی، صاف صفائی، ہے نا، ہر چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا پراپر طریقے سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے نا۔ اور اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اپنی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا اور صحیح سلیقے سے رکھنا تاکہ وہ چیزیں دوبارہ ہمیں ملے۔ یعنی اگر ہم نے کنگھے سے بال بنایا یا نیل کٹر سے ناخن کاٹا تو ہم نے نیل کٹر یہاں وہاں کہیں بھی رکھ دیا اور چلے گئے۔ اب وہ نیل کٹر اگلے ہفتے ڈھونڈا جا رہا ہے، بھئی نیل کٹر کہاں گیا، نیل کٹر کہاں گیا، اس کی جگہ پہ اگر ہم رکھ دیتے، ہے نا، تو وہ مل جاتا۔ تو جس چیز کی جو جگہ ہے، بھلے ہمیں تھوڑی مشقت اٹھانی پڑی، اپنی جگہ سے اٹھ کر اتنے دور تھوڑا جانا پڑ رہا، تو ہم جائیں اور اس کو اس جگہ پر رکھیں۔ یہ اس چیز کا ادب ہے، اس چیز کا سلیقہ ہے۔ ہماری استاذہ کہتی ہے ہر چیز چاہے وہ بے جان ہو، پھر وہ کنگھا ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ جھاڑو ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ بے جان ہے لیکن اس کا بھی ہم ادب کریں۔ ادب کرے سے مراد اس کو اس جگہ پر رکھیں، صحیح طریقے سے رکھیں، صاف صفائی، جیسے کنگھا ہے اس کی صاف صفائی کرنا، ہے نا، اور اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا، ایسے پھینک کے نہیں دینا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک عورت کے اندر اس کے مزاج میں ہونا چاہیے، اور صاف صفائی کا خیال رکھنا اسٹینڈ پر، کچن ٹیبل پر۔ اب ہوتا کیسے ہے نا کہ انسان کچن میں کام کرتا ہے، عورت کی تو زندگی کیسی ہے، دن میں اکثر حصہ اسے کچن میں گزارنا پڑتا ہے، صبح میں ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، رات کے کھانے میں، پھر بسا اوقات کہیں تو شام میں بھی ناشتہ ہوتا ہے، تو پھر کچن میں جانا ہوتا ہے۔ تو کچن جو ہے وہ عورت کو کچن میں بھی فوکس کرنا ہوتا ہے۔ تو کہا استاذہ کہتی کچن کے اندر بھی صاف صفائی کا وہ معیار ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ڈبہ جہاں سے اٹھایا اس کو وہاں رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو ڈبے ہیں کچن کے، سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر گندگی نہ ہو لگی ہوئی، دھول مٹی چکٹ پن ہو جاتا نا کچن میں رکھے وہ تیل وغیرہ کا کام ہم کرتے ہیں، یعنی کھانا بناتے ہیں تو تیل کی جو بھاپیں ہیں، چھینٹیں ہیں، وہ اڑتے ہیں تو کچن کے ڈبوں پر، اس کے ریک پر آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کچن جو ہے وہ اس کا جو ریک ہے یا کہہ لے اس کی جو دیوار ہے وہ ایسے چٹ کرتی ہے، تو اس کو ہمیں صاف کرنا، اس کو دھلنا۔ بس اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بعد میں تھوڑا سا تو ہے، بعد میں دیکھ لیں گے نا، بعد میں دھل دیں گے نا، چلتا ہے اتنا تو استاذہ نے کہا تھوڑی بھی گندگی، ہم لوگوں کو استاذہ کہتی ہیں اگر تم نے تھوڑی بھی گندگی کو چلا لیا، چلتا ہے نا، چل جائے گا، تو کہا کہ ایمان میں بھی گندگی کو چلا سکتے ہو، پھر تم دنیا میں ظاہر گندگی کو چلا رہے ہو تو پھر تم ایمان میں بھی گندگی کو چلا سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں، اہل اللہ جو ہیں ہر زمانے کے، اور ہم اپنے نبی کو ہی دیکھ لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے سردار، پورے امت کے نبی، ہے نا، رحمت للعالمین۔ ہر چیز کا، یعنی چیزوں کا اتنا ادب تھا کہ اللہ کے نبی کے کنگھے کا بھی نام تھا، اللہ کے نبی کے جانوروں کا بھی اللہ کے نبی نے نام رکھا تھا۔ سمجھ رہے، ان کو اس جگہ پر رکھنا، اس جگہ سے اٹھانا چیزوں کو، ہر چیز کا اللہ کے نبی کی سرمےدانی تھی، اللہ کے نبی نے اپنی سرمےدانی کا بھی نام رکھا تھا۔ تو ہر چیز کا نام، تلوار تھی، تلوار کا بھی نام اللہ کے نبی نے رکھا تھا، اس کا ادب کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا، اگرچہ وہ بے جان ہے۔ سمجھ رہے ہیں، تو یہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کتابوں میں کئی سال پہلے، اور وہ واقعہ جو ہے ایک دیوبند عالم کے بارے میں ہم نے پڑھا، انگریزوں کے زمانے کے وہ عالم تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا۔ تو کہا کہ اتنی نظافت پسند ان کی طبیعت میں، اتنا نظافت تھا، اتنی پاکیزگی تھی کہ انہوں نے کتاب کو بستر پر تھے وہ،
اور آخری وقت ہوتا ہے تو کیسے انسان بہت کمزور لاغر بیمار تو رہتے تھے، وہ آخر وقت میں بستر پر تھے، بولنے کی ہمت نہیں تھی، تو انہی کے پاس ایک مٹکا رکھا تھا اسی کمرے میں، اور لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں کمرے میں، تو کسی نے پانی پیا اور پیالے کو اس کے اوپر مٹکے کے اوپر اوندھا رکھا، لیکن وہ پیالہ تھوڑا سا ترچھا رکھا تھا، تو وہ دیکھ کے ان کی طبیعت اور بگڑنے لگی کہ یہ پیالہ ایسے تھوڑا ترچھا رکھا ہوا ہے، سمجھ رہے؟ تو پھر ان کا جب دوسرے شاگرد یا خادم ان کے آئے تو انہوں نے اسے اشارے سے کہا کہ اس کو درست کرو، کیونکہ اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ اٹھ کے درست کر سکتے، سمجھ رہے؟ تو اس کو انہوں نے درست کیا، تب جا کر ان کے چہرے پر وہ جو بے چینی کے جو آثار تھے وہ ختم ہوئے، ایک بے چینی کے آثار نمودار تھے ان کے چہرے پر۔ تو صاف صفائی کا مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے، سلیقہ مندی۔ اچھا، اب ہم نے برتن دھلا، روز برتن دھلتے، صبح شام عورتوں کی تو ذمہ داری ہی ہے صبح شام برتن دھلنا۔ اچھا، کسی کے گھر میں کام والی آتی ہے، وہ برتن دھل کے چلی جاتی ہے، تو کام والیوں کا کام تو کیسا ہوتا ہے نا، وہ برابر سے پراپر اپنا کام نہیں کرتے، ہے نا، برابر سے ایک کونے کو صاف صفائی کرنا۔ تو ہم دیکھیں ہمارے واش بیسن ہوتا ہے، سنک جو ہوتا ہے، تو اس کے کونے میں برابر صاف صفائی کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو ہمارا کاتھے صابن کا جو ڈبہ ہوتا ہے، جو برتن دھلنے کا جس سے ہم برتن دھلتے ہیں، کاتھا جسے کہتے ہیں، برتن مانجتے ہیں، ہے نا، اس کو گھستے ہیں، تو وہ ڈبہ کیسا رکھے نیچے سے چکنا ہو جاتا ہے، اندر سے کائی جیسا ہو جاتا ہے، تو اس ڈبے کو بھی ہم دھلیں، جب بھی برتن دھل کر ہو جائے اس ڈبے کو آخر میں دھلیں، اس اسپنج کو، اس کاتھے کو ہم پانی سے دھلیں کہ اس کے اندر کوئی دانہ نہ لگا رہ جائے، نہ اٹکا رہ جائے۔ ایک مرتبہ کی میں آپ لوگوں کو بات بتاتی ہوں کہ میں آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے، کچھ 7-8 سال پہلے کی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، 2006 کی بات ہوگی یہ میرے خیال سے، 16 کی بات، 2016-17 کی بات ہے، تو 16 کی میرے خیال سے بات ہے یہ۔ تو استاذہ جو ہے وہ میں استاذہ کے گھر پر تھی، اور استاذہ کی طبیعت بہت خراب تھی اس وقت، اور ہم کتابت کے لیے گئے تھے، طبیعت اچانک استاذہ کی بہت خراب ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ استاذہ کی طبیعت خراب ہے، اور بچے ناشتہ، چھوٹے تھے اس وقت آپا کے بچے، تو انہوں نے ناشتہ کیا، تو میں نے سوچا لاؤ کچن میں جاتی ہوں، تھوڑا 1-2 برتن ہے تو میں اس کو دھل لیتی ہوں، میں چونکہ استاذہ کے گھر پر رکی ہوئی تھی کتابت کے سلسلے سے، اور آپا کے شوہر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، گھر پہ کوئی غیر محرم تو تھا نہیں، تو اس وقت ہم کتابت کے لیے استاذہ کے پاس رک جایا کرتے تھے، تو ہم کتابت کے لیے استاذہ کے گھر ہی پر تھے، تو ہم نے سوچا کہ لاؤ تھوڑا سا کچن میں چلے جاتے ہیں، تو ہم کچن میں گئے اور ہم نے تھوڑا سا 1-2 زیادہ نہیں 2-3 برتن تھا اس کو دھلا، اور ہم نے سوچا ریک کو بھی ایک مرتبہ دھل دیتے ہیں، گیس بھی دھل دیتے ہیں، ناشتہ کر لیا ہے بچوں نے، تو ہم اس کو دھلنے لگے نا، تو اتنے میں استاذہ کو شاید تھوڑی بشاشت لگی کہ کچن میں انہوں نے آواز سنی، تو وہ فوراً کچن میں ہمارے پیچھے آئے، تو دیکھا کہ ہم ریک صاف کر رہے تھے، تو استاذہ نے ہم سے کہا بیٹا وہ جو وائپر ہوتا ہے نا کچن ٹیبل پہ، اکثر سب کے گھروں میں چھوٹا وائپر ہوتا ہے، پانی کھینچنے والا وائپر ہوتا ہے نا، تو کہا کہ بیٹا آج میں تم کو سکھاتی ہوں کیسے کچن ٹیبل صاف کرتے ہیں۔ حالانکہ کچن ٹیبل میں نے بہت اچھے سے صاف کیا، اس کو میں نے ریک کو بھی بہت اچھے سے دھلا تھا، اور ماشاءاللہ میں اپنے گھر میں بھی نارمل اپنے بہنوں میں بھی جو ہے نا اس چیز میں بہت زیادہ دھیان دیتی ہوں، ریک کو دیکھنا یا اس سب چیزوں کو، تو مطلب کچھ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کے اندر تھوڑا زیادہ یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود استاذہ نے مجھے سکھایا، دیکھو بیٹا یہ اس طرح سے، دیکھو تم نے یہ جو وائپر سے تم نے پانی کھینچا نا، تو پھر اس وائپر کو پانی کھینچنے کے بعد اس کو ہے نا اسے کاتھے سے، اس کے جو وائپر جب ہم وائپ کو کھینچتے ہیں تو وہ جو کناری ہوتی ہے جس سے پانی ہم کھینچتے ہیں لیتے ہوئے، تو جو پانی جو وائپر کا جو نیچے کا پارٹ ہوتا ہے جو پانی کو اپنے آگے سرکاتا ہے کھینچتے ہیں، تو کہا بیٹا اس کو بھی پھر ہمیں کاتھے سے گھسنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو گھسا نہیں اور ٹانگ دیا تو نیکسٹ ٹائم جب ہم پانی کھینچیں گے نا تو اس کے اوپر جو چکناہٹ لگی ہوگی نا، تو ریک جب ہم صاف کریں گے نا پانی کھینچنے کے لیے، تو کہا بیٹا اس ریک پر ہلکے سے نشانات پڑ جائیں گے، اور تم نے کبھی بھی اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ کیسی باریک سی بات تھی، حالانکہ اس وقت تو مطلب میں تو نوجوان بہت تھی، اور وہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے نا، تو اس وقت سے لے کر آج تک مجھے وہ بات اتنی اچھی یاد ہے کہ آج بھی یہ عادت ہے کہ دیکھو بہت سارے لوگوں کے گھر میں وائپر ہوتا ہے نا، نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے نا پارٹ کالا کالا ہو جاتا ہے، ایک دم بہت ایسا گھسا گندا دکھتا ہے، لیکن آج بھی میری شادی یہاں پر ہوئی ہے، اس کے بعد سے ایک اور نیا وائپر آیا ہے، 1 سال ہو گیا، لیکن اس وائپر میں آج بھی
ایک بھی کالا نشان نہیں، ایسا ایک دم نیا کے نیا، کیونکہ ہم اس کو فوری طور پر جب کاتھے سے رب کرتے ہیں نا تو وہ ایک دم نیا، مطلب ایک دم صاف ہو جاتا ہے، اس پہ کالا کالا نشان نہیں ہوتا ہے کائی جیسا یا کالا کالا، یا ہوتا ہے نا وائپر کھینچ کے کالا بن ہو جاتا ہے نیچے سے، یا تھوڑا الگ مٹمیلا ہو جاتا ہے، تو وہ وائپر الحمدللہ ویسے کے ویسے ہی. یعنی جب بھی میں برتن دھلتی ہوں روز جب بھی میں وائپر ہاتھ میں لیتی ہوں، یہ روز کی بات ہے، مجھے استاذہ کی وہ بات یاد رہتی ہے، اور میں اس کو بغیر دھلے مطلب اس کو ٹنگا ہی نہیں سکتی ہوں. سمجھ رہے؟ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں استاذہ ہم لوگوں کو سکھاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نصیحتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. حتیٰ کہ استاذہ کے گھر پہ میں نے مینجمنٹ دیکھا کہ ایک مرتبہ اسی طرح ہم کتابت کے لیے گئے تھے، اور پھر اب استاذہ کے گھر پہ کیسا تھا، ہم 2-3 دن رکتے تھے، تو جو جی چاہے وہ تم کھاؤ، چاہے تمہیں شہد روٹی کھانا ہے تو بیٹا شہد روٹی کھاؤ، دودھ روٹی کھاؤ، انڈا روٹی کھاؤ، جو کھانا ہے. استاذہ سب روٹیاں وغیرہ بنا دیتی تھیں، اور ہم لوگوں کو جو تم لوگوں کو چاہیے وہ کھاؤ. تو ہم نے ناشتہ کیا، اور ہم نے سوچا کہ لاؤ ناشتہ کیا ہے. تو اس وقت ہم برتن جب دھل کر ٹنگا دیے نا، تو چمچ تھے، 2-4 چمچ تھے، 2-3 پلیٹیں تھی، تو ہم نے اس کو ٹنگایا تو پیچھے سے استاذہ آئی کہ کچن میں کون آیا تھا؟ تو کہا کہ کیوں استاذہ؟ کہا کہ کسی نے میرے کچن کو ہاتھ لگایا ہے. میں نے کہا استاذہ وہ 2-3 برتن تھے، تو ہم نے سوچا، حالانکہ استاذہ منع کرتی تھی کہ نہیں آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، آپ یہاں پر کتابت کے لیے آئی ہو تو آپ نے صرف وہی کام کرنا ہے بیٹا، اپنا پورا وقت اللہ کے راستے میں آئی ہو تو اپنا پورا وقت دو تاکہ جلدی جلدی کام مکمل ہو. تو ہم نے کہا آپا وہ 2-4 چمچ تھے. آپا نے کہا وہ دیکھ کر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میری جو چمچ کی ترتیب ہے نا وہ تھوڑی الگ لگی ہوئی ہے، یعنی یہاں پر میں یہ والا چمچ ٹانگتی ہوں اور یہاں پر یہ والا چمچ ٹانگتی ہوں. اتنا زیادہ فوکس ہر چیز پر، اتنا مینجمنٹ ہے نا کہ چادر کس طرح طے کرنی ہے. اور جیسے ہم چادر طے کرتے ہیں، سبھی کے گھروں میں چادر طے ہوتی ہے، لیکن جب چادر طے کرتے ہیں تو جب ہم چادر طے کرتے ہیں نا تو 2-3 لیئر ہوتی ہے. طے کرنے میں جو 2-3 لیئر ہوتی ہے نا، وہ لیئر ایک طرف نظر آتی ہے. آپ لوگ شاید میری بات سمجھ رہے ہوں گے. جب چادر کو ہم فولڈ کرتے ہیں تو فولڈنگ کرنے کے وقت میں اس کو ہم نے فولڈ کر کے چھوٹا کر دیا نا، تو ایک طرف وہ جو لیئر نظر آتی ہے نا، 1 2 3 ایسی کھلی، جب ہم اس کو طے کرتے ہیں تو کہا یہ لیئر چاروں طرف ہمیں نہیں نظر آنی چاہیے، یہ ایسے طے کرنا ہے بیٹا کہ یہ اندر جائے. اور واقعی میں اس کے بعد سے ایسے ہی ہم نے چادر طے کیا تو اس کی خوبصورتی اور وہ جو طے کرنے پر جو اتنی دبا کر طے ہوتی ہے اور اتنی خوبصورتی کہ جب ہم اس کو رکھتے بھی ہیں نا تو دیکھ کے اچھا لگتا ہے. حتیٰ کہ استاذہ نے یہ تک سکھایا کہ بیٹا کبٹ میں کپڑے کو طے کر کے کس طرح رکھتے ہیں. ہم سب کپڑا طے کر کے رکھتے ہیں نا، لیکن طے کرنے میں کپڑے کا کون سا سائڈ آگے کی طرف ہونا چاہیے، کون سا سائڈ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے. تو مطلب استاذہ نے ہم لوگوں کو اتنی ساری چیزیں سکھلائی ہیں، اتنی ساری چیزیں بتلائی ہیں کہ ہمارے گھر پر کوئی آتا ہے یا ہم کسی کے اپنے رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں نا، اور جیسے اپنی چچی کے یہاں چلے گئے، اپنی پھوپھی کے یہاں، خالہ کے یہاں چلے گئے، اور گاؤں وغیرہ میں یا کہیں، تو اور ہم اس کو طے کر کے اگر رکھتے ہیں ویسے ہی، تو وہ لوگ کہتے ہیں کتنے اچھے سے طے کر رہی ہو، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی نیا کپڑا طے کر کے ہمارے سامنے آیا ہے. یہ اس طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کتنے اچھے سے تم طے کر کے رکھی ہو، کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. ایک مرتبہ ہمارا کزن بھائی کہنے لگا، ہم نے چھوٹا ہے وہ کزن بھائی، تو ہم نے اپنی کزن بہن کے کبٹ کو، ہم وہیں رکے تھے اپنی چچی کے یہاں کئی دن، تو ہم نے ان کے کبٹ کو طے کر کے لگایا. تو کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مال میں آیا ہوں، مال میں ریک میں کیسے ساری جینس پینٹ ایسے طے کر کے رکھی ہوتی ہے کہ فوراً ایسے کھینچ کے انسان نکال لے. تو بولے اب بھی آپ نے اتنا اچھا طے کر کے رکھے ہو کہ مجھے تو جو چاہیے وہ میرے سامنے، ورنہ میں تو میرا کپڑا اتنا ہے، وہ طے میں ایسے کر کے رکھتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کون سا پہننا چاہیے کون سا نہیں، جو مجھے اوپر دکھتا ہے میں لے کے چلا جاتا ہوں پہن کے. اب تو جو کپڑا مجھے سمجھ میں آئے گا میں نکال لیا کروں گا. تو استاذہ کی یہ جو چیزیں ہیں نا، سلیقہ مندی، اور بیٹا کسی کے بھی گھر جاؤ، یعنی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہماری والدہ نے بھی یہ چیز کی تربیت الحمدللہ دی کہ بیٹا کبھی بھی اب خالی نہیں بیٹھنا ہے، ہیلپ کرانا ہے. لیکن استاذہ نے جو بچیوں کو، ہم لوگوں کو جو درس دیا، صرف بیان نہیں سکھایا ساتھیوں کہ تم کو صرف بیان کرنا ہے اور فلاں جگہ تعلیم لے لو، فلاں جگہ تعلیم لے لو، نہیں، بلکہ اپنے گھروں میں تو اپنے دوسری اور چیزیں سلیقہ مندی سکھلائی کہ بیٹا کسی کے گھر بھی جاؤ نا تو ان کے کچھ کام نہیں کر سکو، تعلیم لینے کے لیے بھی جاؤ تو کم سے کم ان کے شو ریک میں ان کے جوتے ہی صحیح کر دو، ان کے جوتے ہی صحیح کر دو.
تو اتنا زیادہ ہر چیز کی نظافت خیال. ایک مرتبہ ہم استاذہ کے ساتھ دورے پہ گئے تھے ایک جگہ کے، غالباً برہان پور کے دورے پہ گئے تھے کہ کون سے. تو استاذہ نے کیا کیا، ہم جس کمرے میں ہم رکے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے اکرام میں اس کمرے کو اچھے سے صاف صفائی کے ساتھ ہم کو کمرے میں ان لوگوں نے مہمان نوازی ہم لوگوں کی الحمدللہ. لیکن پھر ہوا یہ کہ اب شام ہو گئی تو استاذہ نے اس کمرے میں ہر سامان، بیگ اور کیا کہتے ہیں نقاب کس جگہ رکھنا ہے، بیٹا دیکھو بیگ اس طرح سے یہاں پہ رکھنا ہے، پھر اس کی صاف صفائی، چادر کو اور اچھے سے ٹائٹ بچھا کر سیٹ کیا. تو یعنی اس کمرے میں بھی جب اس کمرے سے نکلنے لگے نا ہم لوگ آنے کے لیے، تب بھی استاذہ نے اس کمرے کی اچھے سے صاف صفائی کر کے نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے ہمارے جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کی ہے ان کو تکلیف ہو کہ بھئی اب نکلے ہیں تو ہمیں پورا کمرہ واپس سے جھاڑو پوچھا کرنا ہو، سیٹ کرنا ہو. یعنی اتنا احساس اور خیال استاذہ کو کہ بیٹا ہم ایسے کسی کے گھر کو نہیں چھوڑ کے جانا ہے ہمیں. حتیٰ کہ ہم استاذہ کے گھر میں بھی ہم ساتھ ہی جاتے ہیں تعلیم وغیرہ میں، کتابت کے سلسلے میں. تو اب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیسے بیگ رکھ دیا اپنے پاس بیڈ پر یا زمین پہ، ہم قالین پہ بیٹھے ہیں تو ہم اس پہ رکھ کے بیٹھ گئے. نہیں، وہاں بیٹا دیکھو وہ بیگ رکھنے کی جگہ ہے، سارے ساتھی لائن سے وہاں ایک جگہ بیگ لگاتے ہیں اور وہاں پر استاذہ نے بتایا بیٹا وہاں پہ سب کو نقاب ٹنگانا ہے اور موزہ اور آپ کا گلوز وہاں رکھنا ہے، تاکہ بالکل مطلب وہ کمرہ غیر ترتیب نہ نظر آئے، بے ترتیب نظر نہ آئے. بیگ بھی اگر رکھا ہے نا تو بیٹا اس کو اور اچھے سے آگے اس طرف لگا کے رکھو. اتنا سلیقہ مندی. اچھا ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ بعض لوگوں کے اندر یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، صاف صفائی کا اتنا خیال ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ کچن میں ایک چمچ بھی رہے گا نا پھر کچن میں پانی میں ہاتھ ڈالنے، پھر اس کو بھی دھلا، پھر اس کو بھی دھلا، پھر اس کو بھی دھلا. اتنا اس کے پیچھے سائیکو اس کو کہتے ہیں، اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ پھر کھانا پکانے کا خیال اور احساس ہی نہیں. سمجھ رہے؟ تو استاذہ نے یہ بھی نہیں سکھایا. استاذہ کہتی ہے کہ بیٹا تم ایک کام کرو نا تو وہ کام کرتے کرتے دوسرے کام کا بھی غلبہ تمہارے دماغ پر ہونا چاہیے کہ بس یہ ختم ہو کہ مجھے وہ کرنا ہے، یہ ختم ہو کہ مجھے وہ کرنا ہے، ایسا غلبہ ہونا چاہیے تمہارے. تو یہ ساری چیزیں سیکھ کر مجھے اتنا اچھا لگا اللہ کے فضل سے. اور وہ چونکہ پہلے سے ہی بہت فاسٹ بولنے کی بھی عادت ہے اور بہت فاسٹ ہاتھ وغیرہ بھی چلتا ہے، لیکن استاذہ نے جو چیزیں سکھلائی بتلائی اللہ ہی کے فضل سے، صرف دین کی تعلیم نہیں دی، تو اتنا فاسٹ ہوتا ہے نا وہ چیزیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا، اتنی جلدی کر لیا، ابھی تو شروع کیا تھا ختم بھی ہو گیا. سمجھ رہے؟ تو استاذہ کہتی ہے ہاتھ بچیوں کے کام کرنے میں ماہر ہونا چاہیے. تو ایسے استاذہ نے ہم لوگوں پر اللہ کے فضل سے محنت کی، تو ہم لوگوں کو بھی ساتھیوں محنت ویسی ہونی چاہیے ہماری. صرف دین پڑھنا پڑھانا، تعلیم میں جانا، بیان سننا بس نہیں، بلکہ گھر والوں کی خدمت کرنا، ان صاف صفائی کا خیال رکھنا. سمجھ رہے؟ صرف صاف صفائی کرتے رہ گئے، دن بھر کپڑے ہی دھلتے رہ گئے، اپنے آپ نہاتے ہی رہ گئے کہ گھنٹہ نہانے میں لگا لیا، نہ یہ نہیں کرنا ہے. بلکہ اپنے آپ کو، اپنے کام کو اتنا اچھا پرفیکٹ فاسٹ کرنا ہے. اتنا بھی فاسٹ نہیں کہ شیطان کا کام جسے کہتے ہیں جلدی کا کام، یعنی پرفیکشن کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کچھ لوگ ایسے کہ صرف صاف صفائی کر رہے ہیں اور اس کا خیال ہی نہیں ہے کہ کہتے ہیں کھانا بنانے کا کام، ہاتھ جو ہے وہ ماہر ہی نہیں کام کاج کرنے میں. اب کھانا بنانے میں سستی آ رہی ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا تو گھر ہی کھیل رہے ہیں، کہیں کباٹی درست کر رہے ہیں تو کہیں مسالے کا ڈبہ درست کر رہے ہیں، بس اسی میں ہی رہ گئے اور باقی کام وہ ختم ہو گیا، پورا دن اسی میں چلا گیا. تو یہ معاملہ بھی نہ ہو. سمجھ رہے؟ شکر ختم ہو گئی ہمارے ڈبے میں، ہوتا ہے نا ہم راشن لا کر رکھتے ہیں، بڑے ڈبے میں تھوڑی زیادہ شکر ہوتی ہے، چھوٹے ڈبے میں ہم نکالتے ہیں. اب جب چھوٹے ڈبے کی شکر خالی ہو گئی ہے، اب ہم نے ڈبے کو دھلا، اس کو پوچھا، پھر اس کے اندر شکر بھری. اب کیا ہوتا ہے، ہم نے ڈبے کو دھلا نہیں، شکر بھرے جا رہے ہو، شکر کا ڈبہ چٹ کرتے جا رہے ہو، گندا زیادہ ہو گیا، میلا زیادہ ہو گیا. تیل خالی ہوا، تیل کی برنی فوراً دھل دیں، پھر آگے تیل اس میں بھرے. تو یہ ایک عورت کے اندر یہ سلیقہ مندی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بااخلاق با سلیقہ بنائے. تو استاذہ کے ساتھ رہنے پر اللہ کے فضل سے ہوتا ہے نا، بڑے بزرگوں کے ساتھ رہنے سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ سکھاتے ہیں. مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے کتاب میں ان کی سوانے میں پڑھا تھا، ان کی آپ بیتی پہ ان کے شاگرد نے شاید یہ کتاب لکھی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کو ہم نے دیکھا کہ ان کے نہانے کی جو بکٹ ہوتی ہے
نہانے کی جو بکٹ ہوتی ہے نا، جس بکٹ سے ہم نہاتے ہیں، بکٹ میں پانی لے کے نہاتے ہیں نا، جو برتن ہوتا ہے نہانے کا، کہا اس برتن میں کسی دوسرے پانی کا وہ چھینٹا بھی نہیں آنے دیتے. جیسے کپڑا دھل رہے ہیں تو کتنے لوگ جو ہے نا کپڑا دھلتے ہیں اسی میں ہی کپڑا کھنگال بھی رہے. اللہ اکبر. نہانے کی بکٹ ہے وہ، اسی میں میلے کپڑے کھنگالے جا رہے ہیں، دھلے جا رہے ہیں. تو اتنی سلیقے مندی کا، صاف صفائی کا خیال ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مطلب ان کے اندر نظافت، پاکیزگی جسے ہم کہتے ہیں نظافت. اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ پاکیزہ ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اللہ جمیل ہے. تو ہم بھی جو ہے نا ہر چیز کو سلیقہ مندی سے رکھنے والے بنے. کھانے کا، کام کاج کا، ہر چیز میں ہمارا ہاتھ ماہر ہو. استاذہ کہتی ہے کام کرو گدھیوں جیسا اور دکھو پریوں جیسا. یعنی تم اتنا کام کر رہی ہو، اتنا اپنے آپ کو تھکا رہی ہو، گھسا رہی ہو، اور بال بکھرے ہوئے ہیں، جوڑا بندھا ہوا ہے، پسینے کی بو اور مسالے کی بو آ رہی ہے، ایسا نہ ہو. استاذہ ہمیشہ کہتی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو، کتنا بھی تھک جاؤ کام کرو گدھیوں جیسا اور دکھو پریوں جیسا. یعنی اپنے آپ کو اتنا اپڈیٹ رکھو، یعنی بھلے تم سادہ لباس پہنی ہو لیکن پھٹا نہ ہو، جلا نہ ہو. شلوار کوئی پہنی ہے، پاجامہ کوئی پہنا ہے، قمیص کوئی پہنی ہے، دوپٹہ کوئی پہنا ہے، ایسا نہ ہو. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. باتیں تو بہت ساری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے ہمارے استاد کے ساتھ رکھ کر ہمیں کیا کچھ سکھایا بفضل اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو وقتاً فوقتاً میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنے